سید اللہ والا علیہ وصحابہ یا محمد علیہ دوستو اہل خانہ محترم درویش بھائی کلندر اور انہوں نے والدین چاچے ساری مبارکباد دیتے کہ اللہ کی ذات نے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی، اپنے شکر کی توفیق عطا فرمائی اور میرے محبوب کریم کا ملاد منام کی توفیق عطا فرمائی۔ اور بندہ وقتاں والا ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ کا ذکر ہو جائے اللہ کے محبوب کا ذکر ہو جائے۔ محترم عرفان صاحب اپنے انداز کے اندر پڑھ رہے تھے، میرے مرشد کریم حضور خواجہ خاجگان خواجہ صوفی نوابی رحمۃ اللہ علیہ آپ مانتے ہیں کہ بلیا اگے ٹریا رہے تو پیچھے دیکھی جا، اگے ٹریا رہے تو پیچھے دیسی گلاں جٹیاں، لیکن انسان دی منزل میں بہت سپیدنا ان شاء اللہ تعالیٰ اگے لے کے جاندیاں ہیں۔ اور پھر بلیا اگے ٹریا رہے تو پیچھے دیکھی جا کہ جدوں میں ٹریا سی ادوں میں کی سی، جدوں میں فقیر دے کول آیا سی، فقیر دی بارگاہ چ آیا سی ادوں میں کی سی تے میرا کی مقام سی تے میری کی عزت سی تے میرا کی حال سی اندر۔ مینوں کوئی پوچھدا تے میں بھڑے کماں وچ سی تے میں گناہاں تے لگ پگ سی، فقیر دی نگاہ پئی اللہ دی ذات نے انہاں گناہاں چوں کڈ کے نیکیاں والے پاسے ٹور دتا۔ اج اگر لوگ میری عزت کر رہے ہیں، میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، میرے صوفی کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس واسطے کہہ رہے ہیں کہ میں فقیر کے ہاتھوں سے ہاتھ دیتا، فقیر نال یاری لائی کہ اللہ کی ذات نے انہوں عزت دیتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنہ پیچھے دھیان رکھے گا اور تیری پرواز پہنچی کہ میرے مرشد کریم الحاج خواجہ خاجگان خواجہ صوفی محمد مدان آپ فرماتے ہیں کہ جڑا مرید چاہتا ہے کہ بارگاہ رسالت کے اندر میری مقبولیت ہو جائے تو مرشد نال اینج ہوئے ہر وقت۔ اللہ آپ مانتے ہوتے سن کہ خلیفے بڑے ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے گل کی تھی کہ صاحب مجاز لکھا ہوتے ہیں، صاحب مجاز لکھا ہوتے ہیں تو صاحب مزار کوئی نہیں۔ صاحب مجاز کیا جاتا ہے خلیفیاں نے، تو صاحب مزار آپ فرماندے بھی کوئی نہیں۔ آپ فرماندے کہ خلیفے بڑے ہوتے ہیں لیکن صاحب مزار وہ ہوتا ہے جڑا آخری ساہ تک مرشد کی تابعداری ہے، یعنی کسی بھی اسٹیج پہ پہنچ جائے، کسی بھی مقام پہ پہنچ جائے لیکن مرشد کی تابعداری اگر چاہتا رہے گا تو پھر صاحب مزار بنے گا۔ یقین کرو میں اپنے پیر بھائیوں میں بڑے بندے دیکھے ہیں، بڑے بڑے اور بڑی منزلوں کے بندے تھی لیکن صاحب مزار میرے مرشد نے جی گل کی تھی کوئی اس طرح ہی ہے نا۔ تو میری وہ گل یہ ہے کہ اللہ اللہ دب کے کرو جنی ہوتی ہے، مرشد کی ڈیوٹی جی لگی انہوں دب کے دو، لیکن پیچھے اسی دھیان رکھنا ہے کہ جدوں فقیر کو آئے سی اسی کی سی تو اج اسی کی ہیں، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ تاری عزت سے کمی آ سکتی نہیں۔ اور یہ شیطان جڑا ہے ساڈا کھلا دشمن ہے، ٹھیک ہے نا۔ بندہ کسی بھی منزل تک پہنچ جائے، یعنی پہلی کلاس تو لے کے، یعنی میں دنیاوی لحاظ نہ تم سمجھا دینا، پہلی تو لے کے 10ویں تک، 12ویں تک، ایم اے تک، بی اے تک، یعنی کسی بھی کلاس سے بندہ پہنچ جائے نا تو شیطان ہر ویلے اتنے حملے کرتا رہتا، وہ ہر وقت ٹرائی کرتا رہتا، کسی بھی وقت وہ اپنا یعنی کام چھڑتا نہیں، یعنی ٹیرے چھڑتا نہیں۔ جدوں تک بندے کا رابطہ مرشد کا مکمل طور پر رہتا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کی ذات انہوں شیطان کے وسوسات تو اور شیطان کے حملے تو بچا کے رکھتی ہے۔ جس طرح بندے کا تھوڑا دھیان ادھر ادھر ہوتا نال ہی اپنا کام، جس طرح کہ میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً واقعہ پڑھیا تھی۔ آپ فرماتے کہ میں ایک بار عرض کی تھی یا اللہ مجھے دکھائے شیطان کس طریقے نہ وار کرتا ہے۔ آپ فرماتے کہ میں دیکھا کہ شیطان جڑا انہیں دل دے اوتے، انسان کے دل دے اوتے چونج لائی ہے، جس طرح کہ مچھر جو ٹیکا لگتا مجھے پتہ نہیں لگتا، جو لگ جاتا انہوں پھر پتہ لگتا جدوں انہوں پیڑ ہوتی ہے یا درد ہوتی ہے یا خارش ہوتی ہے یا خون نکلتا ادوں انہوں پتہ لگتا، اس تو پہلے پتہ لگتا نہیں۔ آپ فرماتے کہ جس طرح مچھر کی چونج ہوتی ہے نا، سونڈ آپ نے لکھا لفظ سونڈ، یعنی چونچ یا سونڈ لا لو جس طرح بھی ہے، جس طرح مچھر کی ہوتی ہے اسی طریقے نا شیطان انسان کے دل کے اتنے اپنی سونڈ کو رکھ کے بیٹھا، جس لئے بندہ کہتا اللہ اور نال ہی پیچھے کر لیتا،
जिसले फिर बंदा कहता अल्लाह वो फिर पीछे कर लेता, जो फिर अगे सुन करता बंदा कहता अल्लाह वो फिर पीछे कर लेता। अगमा जिसले ओदा दिल गाफिल होंदा वो नाल ही टीका ला देंदा, जिसले दिल गाफिल पांदा नाल ही टीका ला देंदा। और वो जरा टीका वो लगता है वो इस किस्म का टीका लाता कि बंदे को गाफिल करना शुरू कर देंदा, ओदी तवज्जो दुनिया वाले पासे करनी शुरू कर देंदा कि फलां बंदा उन्हें तेरे तो बहुता माल कमा लिया, फलां बंदा कल साइकिल से सीगा आज उनको मोटरसाइकिल है, फलां बंदा मोटरसाइकिल से सीगा आज उनको 3-4 कारां वा, ओदी किराए ते रहिंदा सी आज ओदी कोठी आ। ओदे दिमाग के अंदर दिल के अंदर वो ए जिहड़ा सिरज लांदा है ओदे अंदर गफलत दियां ए गल्लां भर दिंदा, बंदे की तवज्जो इधरों तोड़ के उधर ला दिंदा, बंदा इधरों हट जांदा ओनूं तुर पैंदा, जो ओनूं तुर पैंदा ते ज़ाहिर है कि जो तुर पिया उधर नूं ते इधरों फारग हो गया, इधरों उहदा नुकसान होना शुरू हो गया। आसमान के मुर्शिद कामल के नाल राबते का यह फायदा है कि मुर्शिद कामल जिसने तवज्जो करता है अल्लाह अल्लाह वो बंदे को फिर होश आ जाती है, वो बंदे को फिर होश आ जाती है, वो सोचता यार मैं एवं दुनिया के माल के पिछे टुर पिया, जी मेरे अंदर वाली हालत ही खराब हो गई है। वो किस तरह कदों होंदा जो मुर्शिद उसकी तवज्जो पाता है तो ਉਹਦੇ दिल के अंदर वो जो ख्याल होंदा है दुनियावी किसी तरीके भी ला लो जो भी माल मामला जो भी है उदों उधर टुट जाता तो फिर वह इधर लग जाता। इस वास्ते मुर्शिद के नाल राबता साडा जरूरी होना चाहिए और ये साडी रूहानी मंजिल भी बढ़ती है। तो बंदा साहिब मनाज नहीं लगता, साहिब मनाज ठीक है। का मोहतरम भाई साहब का इन्होंने चाचे का तीनों दुनिया बेहतर करे और बड़े मोहब्बत वाले दोस्त ने सारे, यकीन करो एक तो एक ज़्यादा मोहब्बत वाले ने, अल्लाह की रात ना तीनों दुनिया बेहतर करे। और मेरे बाबा जी सरकार फरमाते होंगे सन कि हजूर किबला ने फरमाया एक कलंदर होंदा ते एक सिकंदर होंदा, एक कलंदर होंदा एक सिकंदर होंदा। कलंदर अपनी अल्लाह अल्लाह करता है, अपनी ड्यूटी पूरी करता है, सिकंदर उसकी जरूरतों को पूरियां करता है, सिकंदर उसकी जरूरतों को पूरियां करता। जे अगर वो उसकी जरूरतों को पूरी ना करे तो कलंदर की मंजिल के अंदर फर्क पैना शुरू हो जाता है। इस वास्ते यानी एक सिकंदर तो एक कलंदर अगर जुड़े हों तो फिर इंशाल्लाह मंजिल बड़ी जल्दी आसान होती है। तो मैं बड़ा राजी हाँ मातम प्यार साहब भाई साहब कलंदर बादशाह ने इन्होंने सिकंदर लगे ठीक है, इन्हों की रात इन्हों का दिनों दुनिया बेहतर करे और इतने इन्ना लंगर आम हो जाए इंशाल्लाह ताला खाई जान से जाई जाना ठीक हो गया।